اس لیے تمہاری شادیاں کامیاب نہیں۔ اور میں کہتا ہوں میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، مر جانا، خون کے گھونٹ پی لینا، اپنی بیٹیوں کو گھر میں بیٹھال کر کے بھوکا مار دینا، لیکن کبھی کسی قبر کے پجاری کے ساتھ اس کا نکاح نہ کرنا، کبھی کسی بدعتی کے ساتھ نکاح نہ کرنا، کیونکہ آپ نے اگر اس طریقے سے کر دیا، اللہ کی قسم کل بروز قیامت اللہ کے رسول کی حدیث ہے 4 لوگوں کو لے کر کے ایک عورت جہنم میں جائے گی، ان میں سے آپ ایک ہوں گے۔ تم نے 22 سال تک اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو یہ دیا عید پر قائم رہو، سنت کی پیروی کرو، لیکن جب اس کا نکاح کا معاملہ آیا تو تم نے صرف جمال کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، خاندانی نسبت کے چکر میں اس کا نکاح ایک اہل بدعت سے کر دیا۔ کیا یہ سلف میں، کیا صحابہ میں یہ رواج تھا ہمارے؟ جہاں وہ 22 سال تک، جہاں وہ 20 سال تک اپنے گھر میں رہ کر کے کبھی کسی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کہا، حاجت روا نہیں کہا، غریب نواز نہیں کہا، غوث اعظم نہیں کہا، لیکن جب آپ نے نکاح کرا دیا کہ مجبوراً اس کو بھی غیروں کے دربار میں ہاتھ اٹھانا پڑے، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتی تھی، آپ نے ایسی جگہ اس کو ڈال دیا کہ اب وہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہے۔